جسم گلتے ہوں گے اوروں کے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہماری حالت تو آج معاشرے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے مرنے کا ذکر کرتا ہے تو جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے، بندہ کہتا ہے چلو یار کوئی اور بات کر لو، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ موت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم موت کا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ لیکن حضور فرماتے کثرت سے یاد کرو اس کو۔ میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی ہر بات میں حکمت ہے۔ آپ اپنے امتیوں کو کیوں حکم دیتے ہیں کہ بار بار موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو بھولو نہیں؟ تو یہی بات سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے دریافت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ کوئی ایسا بھی ہو شہید تو نہ ہو سکا لیکن اس کا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، قیامت کا دن ہو اور وہ ان کے ساتھ ہو؟ یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، میرا وہ امتی جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا اس کا حشر اللہ شہیدوں کے ساتھ کرے گا۔ کیا بات ہے! شہید اپنی جان دے گیا اور وہ اس مقام تک پہنچا ہے، اس کا مقام تو عرفہ والا ہے جو حضور نے فرمایا وہ ہے، لیکن اچھوں کے لڑ لگ گئے ہو۔ حشر تمہارا کسی زانی کے ساتھ نہیں ہو رہا، حشر تمہارا کسی شرابی کے ساتھ نہیں ہو رہا، حشر تمہارا کسی قاتل کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ دیکھو دیکھو حشر کہاں ہو رہا ہے؟ حشر ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ زمین پر خون کا قطرہ بعد میں گرے، جنت کی ہوائیں پہلے محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار۔ اللہ بھی قرآن میں بار بار تذکرہ فرمائے اور رسول اللہ بھی بار بار احادیث میں اس کا تذکرہ فرمائیں، بار بار یہ بتایا جائے۔ آپ توجہ رکھیے گا کہ یہ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ بس عمل اتنا ہے کہ 20 مرتبہ یاد کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ یاد کرنا ہے؟ 20 مرتبہ یاد کرنا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹھیں اور وقتاً فوقتاً یاد کرنا شروع کریں موت کو تو کمال نہ ہو جائے، زندگی بدل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حکیم کا حکمت بھرا فرمان۔ ہم تو دن میں 1 مرتبہ بھی یاد نہیں کرتے، اور کئی لوگ تو یاد کرنا چاہتے نہیں، اگر یاد آئے بھی تو بھلاتے ہیں کہ جینے کی بات کرو مرنے کی بات نہ کرو۔ لیکن حضور فرماتے 20 مرتبہ یاد کرو۔ کس کو؟ موت کو، دن اور رات کے اندر، تو تمہیں شہیدوں کے ساتھ حشر میں رکھا جائے گا۔ اور پھر یہ موت مومن کے لیے تو تحفہ ہے۔ یہ ایسا فرمانا ہے میرے مصطفیٰ کا، مومن کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ بولے تو صحیح ہے، قید ہے کہ نہیں؟ کام چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہو، غلاموں کی طرح چل کے آئے ہیں ہم، اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم کیا ہیں؟ غلام۔ اور غلاموں کی طرح دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ کی وہ نہ عذاب نہ ہو ہم پہ، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو ہم نے راضی بھی کرنا ہے، تو ڈرتے ہیں۔ ڈر آ جاتا ہے نا، خوف آ جاتا ہے رب کا، نہیں اٹھو چلو۔ وہ جو آپ اٹھے ہو، چلے ہو، کام چھوڑ کے یہاں تک پہنچے ہو، یہ ایک قید ہے آپ کی، یہ ایک غلامی ہے آپ کی۔ اور ہماری پوری زندگی، ذرا جملوں پہ توجہ دینا، ہماری پوری زندگی اگر دیکھیں نا تو ہم نے 5 وقت روزانہ نماز پڑھنی ہے۔ کتنے ٹائم؟ 5۔ بہت بڑی بات ہے یہ تو، 5 ٹائم نماز پڑھو،
فجر میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سارا دن گزر جاتا ہے، رات کے تقریباً 11:30 12 بج جاتے ہیں عشاء پڑھتے پڑھتے، اور صبح سے آپ شروع ہو جاؤ، پورا دن گزر گیا۔ قید خانہ، کیا ہے؟ قید، یہ قید ہے، یہ قید ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرنا ہے؟ پورا دن کھانا نہیں آپ نے، اللہ نے مال دے دیا ہے، نکالو زکوٰۃ، وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ تمہاری جان اور تمہارے مال کو پاک کر رہا ہے۔ لیکن مال سے مال تو نکالنا ہے، مال سے مال نکالنا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے، بلکہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ پھر آ جائیں حج، حج کے لیے سفر کرنا، پیچھے ہر چیز چھوڑنا، وہاں پر چلے جانا۔ آپ اپنی پوری زندگی کو کیلکولیٹ کر لیں، ایک مومن کی زندگی کو۔ فرمایا موت آئی تو تحفہ مل گیا، کیا؟ کوئی نماز نہیں پڑھنی، سبحان اللہ تو کہو یار، اور جنت میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا، آپ اس کو اس سینس میں نہ سوچیے گا کہ پتہ نہیں علامہ صاحب جو ہے ہمیں وہ اس کو بہت برڈن بنا کے پیش کریں، نہیں، ہم انسان ہیں، ہماری طبیعت کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے جو فرمایا نا تمہارے لیے تحفہ ہے، تحفہ کیسے ہوگا بھائی؟ انعام ہوتا ہے نا تحفہ، تو انعام ایسے ہی ہوگا کہ ہمارے اوپر وہ پابندیاں ہٹ گئی ہیں، اب ہم قبر میں چلے گئے اور دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں، یہ تحفہ ہے۔ حضور خود آ رہے ہیں، میرا غلام آیا ہے، حضور اپنا دیدار کرواتے ہیں، اور قبر پھر نور سے جگمگ جگمگ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ انعام ہے مومن کے لیے کہ پھر قیامت تک اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آرام سے اب سو جا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ جسم گلتے ہوں گے اوروں کے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہاں، پھر حشر ہوگا، حشر 50,000 سال کا دن ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام جو ہوں گے جنہوں نے زندگی قید خانے میں گزاری ہوگی، ان کے لیے تو فرمایا ایسے ہی ہوگا جیسے ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز کا انتظار کرنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے، اتنا ہی ٹائم ہونا ہے، حشر ہی ختم ہو جانا ہے۔ ابھی لوگوں کو ٹینشن ہوگی، ان کو ٹینشن نہیں ہونی، کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کو یوں ہی گزارا جیسے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے تحفہ، یہ کیا ہے؟ بولے تو صحیح، یہ کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے کیا ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بات میرے مصطفیٰ نے اسی موضوع کے اوپر فرمایا کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ۔ کفارہ کیسے ہوگی؟ دیکھو، آپ 2 نفل پڑھو تو اتنا اجر ملے گا، ایک نماز پڑھو تو بیچ والے نماز کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ یہ کرو عمل تو یہ ہو جائے گا، یہ تو آپ نے اور میں نے سنا ہے۔ لیکن موت بھی کسی چیز کا کفارہ ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ موت گناہوں کا کفارہ اس شخص کے لیے بن جاتی ہے کہ جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا رہا، حرام حلال میں فرق کرتا رہا، اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا۔ جو چھوٹے چھوٹے اس سے گناہ ہو گئے تھے نا، بس بندہ مرے گا وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے، بندہ بالکل پاک ہو گیا یہاں سے۔ کون؟ مومن۔ کون؟ مومن، ایمان والا، جس نے اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں رکھا ہے، وہ شخص، اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو کہ اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے۔ دنیا سے کیا بڑھتی ہے؟ بے رغبتی۔ اصل یہی ہے۔ وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے، تو وہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑی بات ہے، بڑی اس کی کیا بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سمپل سا کوشچن فرمایا کہ کیا تم نے اس بندے کو موت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نے موت کا تذکرہ کرتے نہیں سنا۔ فرمایا پھر وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ایسا نہیں ہے وہ، یعنی پوری اس کی زندگی کو موت کے ساتھ کنیکٹڈ کیا حضور نے۔ کیا موت کو یاد کرتا ہے؟ اس کے الفاظ، اس کے بیان اور اس کی بات کرنے میں کبھی موت کا تذکرہ سنا ہے آپ نے؟
ہم غور کریں ہم کتنا تذکرہ کرتے ہیں موت کا. ہم اپنے آپ سے کتنی مرتبہ بات کرتے ہیں یار مر ہی جانا ہے نا, ایک دن چلے جانا ہے نا, آخر تو موت ہے نا, ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا. جب انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یار میں نے مرنا ہے, میں نے مرنا ہے, میں نے مرنا ہے, ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانا ہے, یہ مال وراثت بن جانی ہے, یہ جو گاڑی کھڑی ہے نا بڑی خوبصورت, یہ گراج میں کھڑی رہ جانی ہے, یہ بڑے ناز نخروں کے ساتھ جو بڑے بڑے ہم موبائل رکھتے ہیں یہ بھی چھوڑ کے جانا ہی جانے ہیں, یہ جو بینک بیلنس جمع کر رہا ہوں اس کو بھی چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے, یار یہ جو جتنی جائیداد بنائی ہے یہ بھی میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. مجھے نہیں پتا میری اولاد کیا کرے گی پیچھے, مجھے نہیں پتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غالباً یہ واقعہ ہے, تو کسی نے پوچھا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, فرمایا کہ اگر تو وہ لائق ہوئے تو خود ہی بنا لیں گے, اور اگر نالائق ہوئے تو میں چھوڑ کے بھی جاتا تب بھی تباہ کر دیتے, تب بھی وہ تباہی کرتے. ہمیں ٹینشن ہے ان کی جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ نے ڈالی نہیں. اللہ نے کہیں قرآن یا حدیث میں یہ نہیں کہا اپنی اولاد کے لیے اتنی وراثت چھوڑ کے جاؤ, ہاں اتنی چھوڑو کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں, لیکن بات تو آگے بڑھی ہوئی ہے. ہمارا تو اس کے اوپر مطلب کہ وہ دل ٹھہرتا نہیں ہے کہ وہ اتنا کر دو کہ وہ سٹیبل رہیں اور اپنی زندگی کو گزاریں, کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے. میری اگر بیوہ ہو جائے تو وہ کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے, اتنا تو ٹھیک ہے, یہ تو اسلام کے اکارڈنگ ہے. لیکن میں نے اتنی تیزی کے ساتھ تگودو کی ہے اور اتنی کوشش کی ہے اور اتنا مال کمانے کی میں نے حرص اپنے اندر پیدا کی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر کھانی چاہیے, ان کو پتا چلے فلاں ہمارے آیا تھا اور اس نے اتنا کچھ بنا کے چلا گیا تھا. آپ مجھے اپنے ایمانداری کے ساتھ بتائیں, میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچ لیں, ہمارے ارد گرد جتنے ایسے افراد ہیں یا جتنے ایسے گھرانے ہیں یا جتنے ایسے خاندان ہیں جن کے بڑوں نے بڑی جائیدادیں چھوڑی ہیں, کیا ان کے بیٹے گھروں میں بیٹھ کے تہجد پڑھے ہیں؟ کیا وہ نمازوں کے اندر مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی زکوٰۃ پوری نکال رہے ہیں؟ کیا ان کے روزوں کی حالت بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کا جواب آپ کے سامنے ہے. جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ. موت نہیں ہے یاد بس, اور دل اس چیز کو اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مطلب میں یہ سنتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں یہ بس بات تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں, دل مانتا نہیں ہے, ابھی دل نہیں ابھی مان رہا, دل اس طرف آ نہیں رہا, کیونکہ دل کے اوپر زنگ ہے ہمارے. دل کہتا ہے کہ نہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی اتنی سالڈ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور سالڈ ہے. اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ تم نے چکھنا ہے. جوان بھی جا رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. جوان بچوں کو, جوان نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور ایک لمحے کے اندر وہ دنیا سے چلے جا رہے ہیں. کہاں فیوچر ہے, کہاں ہے؟ جائیں نا قبرستان میں, ہم کبھی جا کر دیکھیں کتنے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں جن کے فیوچر کے پلانز تھے, لیکن وہ فیوچر کے پلانز ان کی مٹی کے اندر مل گئے. کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا بڑھاپے میں جا کے نمازی بنیں گے, وہ ان کی قبریں وہاں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں, فلاں چودھری تو لکھا ہوگا, فلاں 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 ذاتیں ہیں, جو بھی ذاتیں ہیں وہ ساری لکھی ہوں گی, لیکن وہ لے کر کیا گیا ہے؟ کوئی فاتح پڑھنے نہیں جاتا یار. آج ہم مر جائیں, ہم پتہ نہیں کس وہم کا شکار ہیں. لوگ جنازہ پڑھنے آئیں گے منہ دکھانے کے لیے اور پھر نکل جائیں گے. صورتحال ایسی لگ رہی ہے. ابھی آپ کو کل کی بات بتاؤں, آپ پتہ نہیں بتانی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایک ریئلٹی, ایک تصویر دکھا رہا ہوں. کل ہمارے یہاں پہ ختم شریف تھا. آپ کوئی برا نہ بنائے, لیکن ایک اوپن بات کر رہا ہوں میں. بتا دیتا ہوں کل یہاں پہ کیا تھا, ختم شریف. ایسے ہی نا, جب ہم نے کھانا کھانا شروع کیا, کھانا کھایا تو نماز کا ٹائم ہو گیا تھا جناب. کتنی جنتا فضالت بھائی اٹھ کے چلے گئی. مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے یار. ختم میں کیوں آئے آپ؟ آنا فرض تھا, واجب تھا. کیا ہے ختم دلانے سے مستحب ہے, اصالہ ثواب ہے, سو لو نہ نماز. آپ اس مستحب کرنے کے لیے 6-7 بجے یہاں پہ باہر کھڑے تھے اور پھر مسجد کے اندر آپ بیٹھے. تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا اجتماع ہوا, ذکر ہوا, دعا ہوئی, رو رو کے ہوئی, سارا ختم ہوا, لنگر ہوا, لیکن نماز کا ٹائم آیا بھاگے.
کیا کریں گے؟ آپ اور میں کس کشمکش میں ہیں؟ لوگ مسجد میں آ کر بھی نماز نہیں پڑھتے بھائی، تو کون آپ کے لیے وہاں سے نکلے گا اور آپ کی جناب جی فاتحہ پڑھنے کے لیے مسجدوں میں بیٹھ کر تہجد میں نمازوں میں دعائیں کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، میں بھی پوچھ لیتا ہوں، ہمارے باپ کو دنیا سے گئے کتنی دیر ہو گئی؟ ہم کتنی دفعہ اس کی قبر پہ گئے ہیں؟ کتنا دفعہ جاتے ہیں؟ ہمارے بچے بھی ایسے ہی کریں گے، تو ہم کیا ہے؟ ہم کوئی الگ سی مخلوق ہے کہ ہمارے وہاں پہ جناب جی ہر وقت فاتحہ پڑھی جاتی رہے گی؟ ہاں ہاں حضرت صاحب کی کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہونا وہ ہے جو آپ نے بھی کر کے جانا ہے، اور جس وقت موت آ گئی نا، ختم، خلاص۔ اگلی بات آپ اپنے ذہن سے نکالیں کہ کوئی آئے گا فاتحہ پڑھے گا، کوئی جنازے کے اندر آئے گا، آ کے جنازہ پڑھے گا تو جناب بخشش ہو جانی ہے۔ مولوی صاحب نے ہمیں بتایا ہوا ہے، جنازوں میں تو بتاتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے جنازے والے کی بھی بخشش ہو گئی۔ ہم اگر ان چیزوں کے سہارے پہ عمل ہی نہیں کرتے تو یار یہ فراڈ کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ عمل وہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے عمل یہ ہے کہ خود نماز پڑھو، قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ خود قرآن پڑھو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے۔ خود پاکیزہ ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں پاکیزہ کیا جائے۔ خود پاک کپڑے پہنو قبل اس کے کہ تمہیں پاک کپڑے پہنا دیے جائیں۔ خود جھک جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں پھر جھکا دیا جائے۔ تو زندگی اتنی ہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، اور میں موضوع کو ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو لوگ کہہ کے لگا کر ہنس رہے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کو یاد کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے تو تم کم ہنستے زیادہ روتے۔ یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر موت کے بارے میں جو تمہیں پتہ ہے، اگر جانوروں کو یہ بات بتا دی جاتی، جانوروں کو، تو کوئی جانور تمہیں موٹا ہی نہ ملتا، کوئی فربہ ہو ہی نہ پاتا۔ موت ایک ایسی چیز ہے۔ تو آج نیت کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی موت کو یاد رکھیں گے۔ اگر آپ موت کو یاد رکھنا شروع کریں، یہ چابی ہے، یہ چابی ایسی ہے، ایسا تالا کھولے گی کہ آگے دیکھیں آپ کو ملتا کیا کیا ہے۔ آپ کو ملے گا، آپ کسی کا حق نہیں دباؤ گے، آپ حرام کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ کسی کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہو گے۔ اگر آپ کو یہ یاد رہے گی نا موت، تو آپ کے سامنے 1000 2000 10,000 یورو پڑے ہوئے ہیں، آپ کو یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ نہیں، یہ تو میری عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، حشر کا عذاب ہے۔ مجھے وہ چاہیے جو میں اپنی محنت سے کما سکتا ہوں۔ مجھے پھر یہ نظر آئے گا، کسی کا حق مارے نہ۔ پھر اپنے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ یار مر تو جانا ہے، یار نماز پڑھ لو، یار بچنا یہی ہے، یار مر تو جانا ہے، یہ تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے، پیچھے والے بھی پورے نہیں ہو رہے، ادھر والے بھی پورے نہیں ہو رہے ہم سے۔ کوئی بندہ مجھے ایسا نہیں ملا وہ کہتا ہے یار میں نے پرفیکٹ کر دیا ہوا ہے سب کچھ، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ ہماری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں اور بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ویسی مزدوری کر رہے ہیں آج بھی۔ تو یہ کب ختم ہوگی؟ جب سانس ختم ہوں گے۔ تو سانس ختم ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو تیاری کرو یار، کچھ نہ کچھ تو اللہ کو بھی راضی کر لو۔ آج دنیا کے اندر ایک سال کے اندر پتہ کتنی موت ہوتی ہیں؟ ایک سال کے اندر 56 ملین لوگ مرتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر سروے میں نے پڑھا کہ 24 گھنٹے کے اندر 1.5 لاکھ لوگ، اور ہر گھنٹے میں 6000 لوگ، اور پھر ہر منٹ میں 120 لوگ، اور ہر سیکنڈ میں 2 لوگ مر رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں 2 لوگ مرتے ہیں۔ تو یہ اتنی تیزی سے لوگ مرتے ہیں، ہمارے اندر بھی کئی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اگر نہیں سوچیں گے تو نہیں سوچیں گے، ہم بھی مریں گے تو پھر پتہ چلے گا، پھر پردے ہٹ جائیں گے۔ وہ مردہ جو ہے نا، جاتے ہوئے حضور نے فرمایا باتیں کر رہا ہوتا ہے، غسال کو کہتے ہیں میرے ساتھ نرمی کرو، مجھے ذرا محبت سے نہلا دو، اس وقت وہ بول رہا ہوتا ہے لیکن سن نہیں رہے ہوتے تم۔ حضور فرماتے ہیں وہ بولتا ہے، پھر جب اس کو تم چارپائی پہ لے کے اٹھا کے لے کے جاتے ہو پھر بھی وہ صدا لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے جنازہ پڑھنے والو، میں تو غفلت میں رہا، تم غفلت میں نہ رہنا، میں نے دیکھ لیا سب کچھ۔ یار پھر ہی ہمیں ہوش آئے گی،
تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ قبر میں جائیں گے کہیں گے نا کہ ساری جائیداد پچھلی لے لو، ہر چیز لے لو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو۔ فرشتے کہیں گے اب ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہنے دیا جائے گا، ابھی بولے نا سبحان اللہ، بولے ذرا سارے سبحان اللہ، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان ہے اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اچھا تھوڑا ہاتھوں کو بھی ساتھ شامل کریں، سبحان اللہ کہیں ذرا ایسے، کچھ نہیں ہوا، زندہ ہے نا، ثواب بھی مل گئے، لیکن مرنے کے بعد یہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ اصل ویلیو ہے ہماری بس۔ تو اس لیے اپنی موت کو یاد رکھیں اور موت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔